اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ میرا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو سکھاؤں کہ حسن اخلاق کیا ہوتا ہے۔ حسن اخلاق میں سے ہے کہ انسان بد نظری نہ کرے۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نظر مبارک ہر وقت جھکا کر رہتے تھے، مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے، بہت کم دیکھتے مردوں کو بھی۔ تو محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا آنکھیں جھکا کر رکھنا، حیا سے رہنا، شرم سے رہنا، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، سب کے لیے یہ حسن اخلاق ہے، اور سب کو یہ حسن اخلاق اپنانے چاہیے۔ اور آج کل کہتے ہیں نیت صحیح ہونی چاہیے، دل صحیح ہونا چاہیے، بس ظاہری طور پر پردہ کرنا، آنکھیں جھکا کر رکھنا، حجاب کرنا عورتوں کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مردوں کے لیے عورتوں سے پردے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے بس۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات جن کے حیا کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا، جن کے حیا کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے زمین پر آ گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پردہ کراؤ۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو، اپنی صاحبزادیوں کو، اپنی ازواج مطہرات کو حکم دے کہ وہ پردہ کرے، چادریں اوڑھیں، من جلابیبہن، جن کے دل اتنے پاک اور صاف ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں، جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ کے فرشتے دیتے ہیں، اللہ کا قرآن دیتا ہے، عرش پہ بیٹھ کر اللہ خود پروردگار دیتا ہے، ان کو تو پردہ کرنے کا حکم کیا گیا۔ کیا آج کل کے مرد اور آج کل کی عورتیں ان سے زیادہ حیا والے ہیں؟ ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ ساری دنیا کے انسانوں کی پاکیزگی کو ملا لو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات مطہرات، ازواج مطہرات کی پاکیزگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ان کو چادریں اوڑھنے کا حکم فرمایا، پردہ کرنے کا حکم فرمایا، تو قیامت تک آنے والی انسانیت پر پردہ کرنا فرض بطریق اولا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہو رہے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا پردہ کر۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نابینا، اس سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، وہ نابینا ہے نا، تم تو دیکھ سکتی ہو۔ جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ کا قرآن دے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی فرما رہے ہیں تم تو نابینا نہیں ہو۔ ایک نابینا آدمی سے اگر ان کو پردہ کرنا فرض ہے تو کیا بعد میں آنے والے گناہوں میں لتھڑے ہوئے انسان، نافرمانی میں لتھڑے ہوئے انسان، جگہ جگہ پر گناہ اور نافرمانی کا مشاہدہ کرنے والے انسان، ان پر پردہ فرض نہیں؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنا ظاہر پیغمبر کی شریعت کے مطابق بنا لے، باطن کو اللہ خود آپ صاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر خدا نخواستہ باطن صاف بھی نہ ہوا پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کے مطابق ہمارے حق میں فیصلہ کر کے ہمیں کامیاب بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں کی اطاعت نہ کریں، کافروں کی اطاعت نہ کریں۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں،
آپ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں نہ کریں، یعنی آپ توحید پر بات نہ کریں تاکہ ہم اکٹھے رہ کر زندگی گزار سکیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کی اطاعت کبھی نہ کرنا، اللہ کی وحدانیت کو خوب بیان کرو، چاہے ان کے معبودوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور کافروں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم آپ کے معبود کو برا بھلا نہیں کہیں گے، آپ ہمارے معبودوں کی تعریف کریں، ہم آپ کے معبود کی تعریف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کی باتوں پر نہ آنا، ان کی کبھی اطاعت نہ کرنا۔ ان میں ولید بن مغیرہ بڑا ہوشیار اور چالاک سمجھا جاتا تھا، بہت بولتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اس بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والوں کی اطاعت کبھی نہ کرنا۔ مہین ذلیل آدمی کی اطاعت کبھی نہ کرنا۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، تانے دینے والے کی اطاعت، چغل خوری کرنے والے کی اطاعت کبھی نہ کرنا۔ مناع للخیر معتد اثیم، جو بھلائیوں سے روکنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہ کرنے والا ہے، شرک کرنے والا ہے، اللہ کے خلاف بغاوت کے اعلان کرنے والا ہے، ان کی اطاعت کبھی نہ کرنا۔